الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز مغرب ہم نے با جماعت ادا کی۔ یوں سمجھیں کہ جن لوگوں نے یہ نماز با جماعت ادا کی ہے ان میرے بھائیوں نے، بچوں نے، بیٹوں نے، بڑوں نے اس نماز کو 27 دفعہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے با جماعت پڑھنے کا فائدہ، ورنہ کوئی ایک نماز 27 مرتبہ پڑھنی پڑے پتہ چل جاتا کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لو، با جماعت پڑھ لو، ایسے سمجھو 27 دفعہ پڑھی ہے، 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، نیکی کو وہ بڑھا چڑھا کے اپنے پاس فرشتوں کے حکم دیتا ہے کہ ان کو بڑھا چڑھا کے لکھو، یضاعف لمن یشاء۔ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جماعت کے دو جید علماء کرام فضیلت الشیخ محقق العصر جناب علامہ اسحاق نذیر صاحب حافظہ اللہ اور صاحب التحقیق جناب علامہ احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ، ان دونوں کی موجودگی میں میرا کچھ بیان کرنا طالب علم کا بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ بہرکیف الامر فوق الادب، ان بھائیوں کا حکم تھا۔ میں نے کہا کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی سورت کا انتخاب کیا، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت والعصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عصر کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ فرماتا تو انسانیت کی فہم کے لیے، ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ مفسرین نے الگ الگ معنی کیے ہیں، بہت کم مفسرین نے نماز عصر مراد لی ہے اور اکثر نے زمانہ مراد لیا ہے۔ والعصر زمانے کی قسم، والعصر عصر کے وقت کی قسم۔ اور قرآن مجید میں جو اوقات کے لحاظ سے، نمازوں کے اوقات کے لحاظ سے قسمیں ملتی ہیں وہ دو ہیں، والفجر اور والعصر۔ عصر کے وقت کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، فجر کے وقت کی قسم۔ یہ دو وقت بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس لیے قسمیں اٹھائیں۔ اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے جس کی قسم میں اللہ اٹھا رہا ہوں، اور یہ کس لیے اہم ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ حدیث میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں جانب یہ جو فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، ہماری ڈائری لکھ رہے ہیں، ہماری سوانح عمری لکھی جا رہی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں سب کچھ ورطہ تحریر میں لا رہے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔
انسان جو کچھ بولتا ہے کرتا ہے ان کی قلب حرکت میں آ جاتے، لکھ لیتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے دو اوقات میں۔ جو فرشتے فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں وہ عصر کی نماز کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، پھر عصر میں اور ٹیم آتی ہے، جو عصر میں آئے گی وہ فجر کی نماز کے وقت، صبح کے وقت پھر وہ واپس چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر ان سے پوچھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک سوال کرتے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ جب یہ اپنے دفتر لپیٹ کے جاتے ہیں، جاتے ہی اللہ سوال کرتے ہیں، کیف وجدتم عبادی، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کس حال میں تم نے پایا۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں، اللہ اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب صبح گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، عصر کو واپس ہے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کو پتہ بھی ہے، پھر اللہ کیوں پوچھتے ہیں؟ ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا انسانیت کی تخلیق پر کہ انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، کیوں بناتا ہے، تو اللہ ان کو گواہ بناتے ہیں، دیکھو میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ اور نماز عصر اس لیے بھی اہم ہے، قرآن مجید کی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطی، درمیانی نماز۔ وسطی کا معنی درمیانی نماز۔ اب ٹوٹل 5 نمازیں ہیں، 2 کو ایک سائڈ پہ رکھیں، 2 کو ایک کو، جسے چاہیں درمیانی بنا دیں، لیکن میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ آئیے نعت کے وحش سے پوچھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے صلاۃ وسطی کس نماز کو کہا ہے؟ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، نماز عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو تصور ہے نا، سورج کو چاہیے تھا وہ ٹھہر جاتا، بلکہ یہ تصور بھی ہے، باتیں کہی جاتی ہیں کہ جناب علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز رہ گئی تھی تو آپ نے پھر حکم دیا، سورج واپس آ گیا اور نماز پڑھی جناب علی نے، پھر وہ چلا گیا۔ غلط ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ایسی فجر کے بارے میں ایک کہانی بنائی گئی، ایک قوال قوالی گاتا ہے کہ جناب بلال نے اذان نہ کہی تو نہ مطلق سحر ہوئی، پتہ نہیں کتنے دفعہ سب ڈھونڈتا رہتا ہے، مطلق سحر ہوئی نہ ہوئی۔ یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہم سے واپسی پر تشریف لاتے ہوئے راستے میں جب پڑاؤ ڈالا، صبح کی نماز کا وقت قریب تھا۔ میں جو بات کروں گا میں خود بھی ذمہ دار ہوں حوالے کا، ورنہ میرے شیوخ تشریف فرمائے، آپ کو اگر شک ہو حوالہ مل جائے گا صحیح احادیث کے حوالے سے۔ پڑاؤ ڈالا جناب بلال کا، فرمایا بلال اکلا ان اللیل، دیکھ صبح کی نماز کا وقت قریب ہے تو ہم سارے تھکے ہارے ہوئے ہیں، ایسے کریں آپ جاگتے رہیں، جو ہی صبح صادق ہوگی ہمیں جگا دینا تاکہ نماز بے وقت نہ ہو، صبح کی نماز وقت پہ پڑھ لیں۔ سارے صحابہ سو گئے، صحابہ سے بڑھ کے ولی کوئی نہیں ہے، سارے ولی سو گئے، امام الانبیاء بھی سو گئے، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سو گئے۔ جناب بلال نے سامان اکٹھا کیا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مشرق کی طرف کہ کب پو پھٹتی ہے، کب صبح صادق ہوتی ہے اور ان کو جگاؤں نماز کے لیے۔ بلال بیٹھے بیٹھے ان کو بھی نیند آ گئی۔ ایک ہستی ہے جو نیند سے اور موت سے ماورا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ میں نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہ ایک ذات، ایک ہستی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ اور نہ نیند، سب سو گئے۔ اور جو سو جائے بے خبر ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو جو فوت ہو جائے وہ سب کچھ بتاتا ہے، سوئے ہوئے کو نہیں پتا، کچھ جو سو جائے اس کو نہیں پتا۔ یہاں کہتے کہ جو مر جائے اس کو بڑا پتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ اب نبی علیہ السلام بھی سوئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی، اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں۔ حتیٰ ضربت علیہم الشمس، سورج نکل آیا، اور سورج کی شدت، گرمی، اس کی حدت، اس کی تمازت، اس کی حرارت سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے محسوس کی۔ آپ بیدار ہوئے، نگاہ دوڑائی، دیکھا سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، اچھا کسی کو کچھ نہیں کہا، سیدھا بلال کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگایا۔ بلال کیا ہوا؟ تیری ڈیوٹی لگائی تھی، تو نے جگانا تھا نماز کے لیے، نماز وقت سے بے وقت ہو گئی ہے، کیوں نہیں جگایا؟ بلال نے بڑے سکون سے جواب دیا، غلبت علی ما غلبت علیک۔ اللہ کے رسول میں کیا کرتا، جو نیند آپ پہ غالب آ گئی مجھ پہ بھی غالب آ گئی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، فرمایا بلال ایسے کرو، اس وادی کو چھوڑو۔ دور گئے، دور نکل کر دن چڑھے، وہاں آپ نے جا کے صبح کی جماعت کرائی صحابہ کرام کو۔ سورج نے انتظار نہیں کیا، نہیں رکا۔ یہ جو ہمیں کہانی بتائی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ اور ایسی ہی بات دور نہ نکل جائے، خندقیں کھود رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، اس نے انتظار نہیں کیا، تو آپ نے اس موقع پر بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، رحمت عالم بھی ہیں، لیکن بڑے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں کہ نماز عصر کیوں قضا ہو گئی؟ چھوڑی نہیں ہے، ہم تو چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، صرف وقت سے بے وقت ہوئی، قضا ہوئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ اللہ ان کفار کے، مشرکین کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہماری نماز عصر وقت سے بے وقت کرا دی ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے صلاۃ وسطی، صلاۃ عصر کو کہا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص نماز وسطی، نماز عصر۔ ہوتا کیا ہے، دکانداروں سے پوچھیں بیچارے، اب بھی اگر کوئی بیٹھے ہیں تو مجبور ہوں گے، عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گاہک بھی اسی وقت اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ، دکانداری کے اور بھی کوئی کام کاج ہو اسی وقت، ادھر گاہک ہیں، کیا کریں، ادھر اذان ہوگی، نماز کے لیے جانا ہے۔ تو عصر کی نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس وقت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، اور اس لحاظ سے بھی نماز عصر اہم ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے، اس کے بعد منکر اور نکیر آتے ہیں۔ منکر اور نکیر یہ دو فرشتے جنہوں نے سوالات پوچھنے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، یقعدانہ یجلسانہ، یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مسلت لہ الشمس عند غروبہا، قبر میں یہ منظر پیش کیا جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو، یہ منظر دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کیوں ہے اور میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ ادھر فرشتے کہتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، سوالوں کے جواب دے۔ اگر وہ شخص نمازی ہے، نماز عصر کو وقت پر ادا کرتا ہے باجماعت، اللہ یہ منظر جب پیش کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دعونی اصلی، سائڈ پہ ہو جاؤ، دیکھتے نہیں ہو سورج غروب ہونے کو ہے، پہلے مجھے نماز عصر پڑھنے دو، پھر آپ سے بات کروں گا۔ بڑی اہمیت ہے اس نماز کی،
اور اب فرماتے ہیں من فاتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، رہ گئی، وہ سمجھ لے کہ میرا گھر، میرا مال، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ ایک معنی اس کا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے میں پھر مفسرین نے اپنے اپنے توجیحات پیش کی ہیں کہ زمانے سے مراد خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب، کہ سب سے بہترین زمانہ آپ فرماتے ہیں میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا، تابعین کا، اس کے بعد پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو بعض نے اس سے مراد عصر سے والعصر خیر القرون، وہ وقت، وہ زمانہ مراد لیا ہے۔ دوسری آیت میں ہے ان الانسان لفی خسر، یقینی بات ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الانسان الف لام استغراق کا ہے، پوری جنس کو شامل ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ تو نے تو ہماری بڑی تعریف کی ہے، ہمارے لیے قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، اچھی تصویر دی ہے، اچھی طرح اس کو بنایا ہے، تو ہم خسارے میں کیوں ہیں؟ کبھی آپ انسان کی تخلیق پر غور کریں، قرآن مجید بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان میری حقیقت کو اور میری حیثیت کو سمجھے، میری توحید کو سمجھے، اس کو پتہ چلے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، میں ایسے نہیں آ گیا۔ کبھی وہ وقت تھا لم یکن شیئا مذکورا، انسان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں تھا کہ انسان بھی کوئی جنس ہوتی ہے، ہم نے اس کو بنایا اور عبث نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے فضول نہیں بنایا تمہیں، بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ اور بنایا کیسے ہے؟ تخلیق پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، ایک مسئلہ بھی سمجھایا۔ مسئلہ کیا تھا؟ کفار مکہ نے، قریش نے اعتراضات کیے، اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب گل چھڑ گئے، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید، مختلف الفاظ ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھایا، ساتھ ہی انسان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، 2 دلائل دے کر اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ تفصیل ہے بڑی لمبی۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر اس بات میں شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اپنے آپ پہ غور کریں۔ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، اس مٹی کو نطفے کی شکل دی، اور دوسرے مقام کے ساتھ ملا کے ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ یہ تفصیلات ہیں، پہلے تراب، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، یہ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، اللہ اس کو بنا رہے ہیں۔ اور کسی نے ترجمہ کیا ہے ہماری پنجابی زبان میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے ان آیات کا کہ بوند پانی تھی سب پیدائش او قدرت نال بناوے، اول خون بنے او نطفہ ایک چلا جد آوے، پھر چہل دناں وچ گوشت تھیوے ہڈ بنن پھر سارے، ہڈاں تے گوشت چمڑا او قدرت نال چڑھاوے، 4 ماہ تھی پچھے اس وچ پھر پھوکے روح پیاری، اکھیں نک لباں ہور یبرو
تے واہ واہ نقش نگاری، واہ واہ خالق مالک رازق تے صاحب کرم فضل دا، شکم مائی دے اندر ویکھو بچہ کیوں کر پلدا، اتھے روزی دا کوئی راہ نہ جانے، رحم چفیروں گھیرا، او قادر قدرت نال کھواوے، ماں پہ کچھ نہ جھیڑا۔ اور کسی نے یوں بھی کہا ہے، اے مٹی کو نوں پانی بنیوں، مڑ جوک تے جوکوں بوٹی، وچ شکم مائی دے وقت معین، تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جگ تے آیوں تے بننی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہویوں تے تر نہ سکیں بن سوٹی۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام قرآن مجید کی اسی آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارا انجام ہے۔ پہلے کیا تھے؟ ثم نخرجکم طفلا، بچے، اس بچے کی اگر پیمائش کریں 1 بالشت یا 1.5 بالشت، 1.5 گٹھا، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس عمر کو پہنچا جب اس طرح کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے نا میری طرف دیکھیں گے سمجھ آ جائے گا، جب یہ اس طرح کرتا ہے اس طرح، ثم لتبلغوا اشدکم، لیکن کتنے دن؟ ثم لتکونوا شیوخا، تھوڑے دن۔ اب کیا کہتا ہے؟ کچا چبا کے کھا جاؤں گا، دانت بڑے مضبوط ہیں، دور سے بات سن لیتا ہوں، قوت سماعت قوت بصارت دور سے دیکھ لیتا ہوں، اب مجھے جو بھی بات ہو سب یاد رہتی ہے۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تھوڑی دیر پہلے کی بات یاد تھی، اب کوئی پتہ نہیں، پوچھو میں نے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو بھول گئی ہے۔ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا، یہ ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ایک اور مثال دے کے سمجھاؤں، اس کا اپنا پوتا، اپنا دوہتا، نواسا آتا ہے، کہتا ہے بابا جی السلام علیکم۔ اب بابا جی بیٹھے ہیں اپنی مستی میں، ان کو پتہ ہی نہیں مجھے کسی نے سلام کیا یا نہیں کیا۔ پھر وہ قریب ہو کر کان میں کہتا ہے بابا جی السلام علیکم۔ اب کہتا ہے وعلیکم السلام، اب میں نے کچھ سن لیا ہے، بیٹے کیا کہنا ہے؟ میں نے پہچانا نہیں، اپنی اولاد کو نہیں پہچان، میں آپ کا پوتا ہوں، آپ کا نواسا ہوں فلاں۔ جی بیٹے نہیں پہچان سکا، کیا کہنا ہے؟ دادا جی میں بازار گیا تھا، میں نے کہا اپنے دادا کے لیے نا گنڈھیریاں لے کے چلا جاؤں، آپ گنڈھیریاں چوس لیں۔ کہتا ہے بیٹے مذاق کرتے، میرے تو دانت ہی نہیں ہیں، یا تو کچا چبا کے کھانے والا تھا، آج کہتے میرے دانت ہی نہیں ہیں، یہ کہاں چلے گئے؟ میری ہستی ہے خود شاہد، وجود ذات باری کی دلیل ایسی ہے جو کہ عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پہ غور کر لوں، میں ایسے نہیں بن گیا کہ بنانے والا ہے، اپنی مرضی سے میں نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، آیا بھی اللہ کے حکم سے ہوں، جانا بھی اسی کی مرضی سے ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے آیا ہوتا، آپ اپنی مرضی سے آئے ہوتے، تو کبھی کسی غریب کے گھر کوئی پیدا نہ ہوتا، اپنی مرضی سے آئے ہوتے کبھی کالی شکل لے کے کوئی نہ آتا، اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو کبھی ننگا کوئی نہ آتا، سوٹ پہن کے آتا، اپنی مرضی سے آئے ہوتے کبھی روتا ہوا کوئی نہ آتا، سب ہنستے ہوئے آتے کہ آ رہے ہیں۔ مرضی ہماری ہے ہی نہیں، مرضی اس مالک کی چلتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بات سے بات نکل گئی، اور ہم نہیں سمجھتے اس وجود کو ختم بھی ہونا ہے۔ اللہ فیصلے فرما چکے ہیں، قرآن مجید میں جا بجا یہ فیصلے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور کسی نے یوں بھی سمجھایا، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائے تند ہی میں چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے۔ اور کسی نے پنجابی میں سمجھایا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے، زور القبور، پہلے آپ نے منع کر دیا تھا، فرمایا قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت اور موت یاد آئے گی جب دیکھیں گے وہاں نام لکھے ہوتے ہیں، تختیاں لگی ہیں، یہ فلاں پہلوان تھا، یہ فلاں ہمارے علاقے کا کونسلر تھا، یہ ایم پی ایم این اے تھا، یہ منسٹر تھا، اب کیا ہوا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور نہیں سمجھ آتی تو یوں سمجھیں، قبرستان کے منظر کو کسی نے پیش کیا ہے، سونے سونے تے من موہنے، منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، ہن ٹویاں دے وچ ڈھیراں تھلے شکل نہ چیتے آوے، ایتھوں ترن جنازے گبھروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں، بس روے نشان سریراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندئی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدوں تیر ٹھکے تقدیراں دا، ککھ اڑدے نہیں لکھاں پتیاں دے، ہائی پھیر ہنیر سویرے دا، اے اوندی دسدی سبھنا نوں مڑ بندی کاں بنیرے دا، مالک جا پیندے قبری نے در وجدئی وسدے ڈیرے دا، جد کاویں واسا کرنا ہے کی چاہ محلو چہرے دا، چھوڑ کے چلے جانا ہے اور کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، واپس پلٹتا ہوں، انسان کی تخلیق سے بات شروع ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے فی احسن تقویم بنایا ہے، لیکن یہ خسارے میں چلا گیا، ان الانسان لفی خسر۔ یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے ہم میں سے جو خسارے سے بچ جائے؟ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار نشانیاں جس انسان میں پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ چاروں صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان، اب ایمان کی بڑی تشریح ہے، ایمان والے کون ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، ایمان، لیکن اکیلا ایمان کافی نہیں ہے جب تک عامل الصالحات، جس چیز پر ایمان لائے ہیں، جس کو مانا ہے وہ نیک عمل ہیں، ان پر عمل بھی کریں، عامل الصالحات، نیک عمل کریں۔ جب نیک عمل کریں گے تو اکیلے کے لیے عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، اس نیک عمل کو آگے پہنچانا بھی ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنی ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے، تلقین کرنی ہے۔ جب سمجھائیں گے کسی اور کو تو وہ آپ کا مذاق بھی اڑائے گا، مارنے پر بھی تل جائے گا، تو پھر ہے وتواصوا بالصبر، پھر سب کی باتیں سننی ہیں اور صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ یہ چار الگ الگ ٹاپک ہیں، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی موقع ملے گا مجھے یاد کرا دینا۔ یہ آمنو وعملوا الصالحات، آمنو بھی ایک مضمون ہے الگ، شیخ سے آپ سنتے رہتے ہیں، عمل الصالحات، اعمال صالح ایک موضوع ہے، مضمون ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت، اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے صبر کی تو وتواصوا بالصبر۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا، فرمانے کہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، مجھے بھی